لیے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے تو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نماز پڑھنی ہے تو وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سارے امور جو ہے طواف کعبہ ہے اس کے لیے وضو واجب ہے، کرنا ضروری ہے۔ ان کاموں کے جواز کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ اس کا سبب ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو اس کے ساتھ اس کے بغیر اس کے علاوہ حلال نہیں ہے، ان کو حلال کرنے کے لیے وضو کرو گے تو چیزیں حلال ہو جائیں گی، وضو کرو گے تو نماز درست ہو جائے گی، وضو کرو گے تو قرآن پاک کو آزمانا درست ہو جائے گی۔ اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے، اور اس کے بغیر اس کا اور حال نہیں ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب آگے سے کوئی دلیل دے گی نماز کو اللہ نے قبول کرنی ہے، آپ کیا کہتے ہو کوئی وضو کرے یا نہ کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل جب مباحثہ کرے نا آپ سے بات کرے، الجھا مت کرو، انہیں دلیلیں مت دیا کرو، ان سے بات مت کیا کرو، انہیں سلام کیا دیا کرو، بابا ہمارا بھی مسئلہ بن گیا۔ تو ان چیزوں میں بعض ساتھیوں نے جو بڑا انہیں جب مسائل کر دیے جاتے ہیں، میں نے اکثر پڑھنے کے لوگوں سے یہ جواب سنے ہیں، چھوٹو جی مولوی صاحب دین اتنا اوکھا نہیں ہے، دین تو بڑا آسان سا ہے۔ بھائی دین آسان سا ہے تو دین پر چلنا بھی تو ہے۔ اب حرام کمانا، یہ کمائے جانا تو آپ فیکٹریاں لگاتے جائیں گے، حلال کمائیں گے تو تھوڑا مال آئے گا، حلال کمائیں گے تو پسینہ نکلے گا، مشقت کرنا پڑے گی۔ اب یہاں کوئی کہہ نہیں دین مشکل نہیں ہے، دین تو مشکل ہے یہاں پر، دین تو چاہتا ہے کہ تم مشقت کرو، مزدوری کرو، اور یہ سارے معاملات کما کر جہاں تم نے دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کے تمہیں 1000 ملے گا، تو وہاں تم اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو 10 منٹ میں 10,000 کما لو گے۔ دین کا مطالبہ کرتا ہے باتوں کا، اس لیے صرف یہ باتیں کرنا کہ دین مشکل نہیں ہے اور یہ ہمارا ویسے ہمارے مطلب ہے یہ لا قرآن فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، آپ کسی پر بوجھ ڈالتے نہیں ہیں مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لوگوں نے اس کی غلط تشریحات کر لی ہے، اپنی منمانی تشریح ہے وہ کی جا رہی ہے، ایسی تشریحات سے بچنا چاہیے انسان کو۔ تو وضو کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا کیا ضروری ہے اور ان فصلوں کے اندر آ رہا ہے، اس کا سبب ہے، اس کا دنیاوی حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ اس کے کرنے سے چیزیں جائز ہو جائیں، اور اخروی اس کا حکم کیا ہے وضو کا، اس کے بارے میں فرمایا الثواب فی الآخرہ، وضو کا اخروی حکم جو ہے وہ ثواب ہے آخرت کے اندر، اس پر اللہ تمہیں اپنے کرم سے فضل سے ثواب عطا فرمائے جو وضو تم کرتے ہو۔ وشرط وجوبہ، وضو کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں، 8 شرائط ہیں، اگر وہ 8 شرائط پائی جائیں تو انسان پر وضو واجب ہوتا ہے، مگر نہ وضو واجب نہیں ہے۔ وہ 8 شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے العقل، عقل مند ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو بندہ عقل سے فارغ ہے اس پر وضو واجب نہیں ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف سے مراد یعنی وہ عقل سے مفلوج ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ عقل سے کوئی کام لے نہیں سکتا، اس بندے پر پھر وضو واجب نہیں ہے۔ والبلوغ، بالغ ہونا، اس سے معلوم ہوا کہ غیر بالغ یعنی جو بالغ نہیں ہے اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ اچھا یہ وضو واجب اس پر کیوں نہیں ہے، یا ایسا آدمی کے جو عقل مند نہیں ہے اس پر کیوں نہیں ہے وضو واجب؟ اس لیے کہ ان پر یہ احکامات دین کے لازم نہیں ہے۔ اب نابالغ بچے پر نماز فرض تو وہی ہے، فرض تو نماز ہوتی ہے بالغ ہونے پر، وہ پڑھتا ہے، والدین کے ساتھ آتا ہے، والدین اسے لے کر آتے ہیں، اسے ترغیب دلاتے ہیں، یہ تو ایک دین کی محبت ہے والدین کے دلوں میں اور اس بچے کے دل کے اندر ڈالے گی، وغیرہ جو احکامات دین کے لازم ہو رہے ہیں اس پر وہ اس کی بلوغت کے بعد ہو رہے ہیں، تو جب وہ احکامات لازم نہیں ہے لہٰذا پھر اس پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط والاسلام، مسلمان ہونا، کافر پر وضو واجب نہیں، مسلمان پر مرتد پر نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ وقدرت علی استعمال ماء کافی، مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا، کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا، انسان کو پانی استعمال کرنے کی قدرت ہو، اتنا پانی کہ وہ وضو کے لیے لے سکے۔ اب مثال کے طور پر اسے وضو کے لیے پانی چاہیے تھا 1 لوٹا، اب وہ آدھا لوٹا لے کر بیٹھ گیا، اب آدھے سے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، یا ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ 2 لے کر بیٹھ گیا، تو کافی پانی کے استعمال پر اس کی قدرت ہو، وہ قادر ہو کہ اتنا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ اس کے لیے وضو واجب ہوگا۔ موجود الحدث، حدث کا پایا جانا، حدث کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک حدث اصغر ہوتا ہے، ایک حدث اکبر ہوتا ہے۔ انسان
انسان بے وضو ہو تو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور انسان جنبی ہو حالت جنابت کے اندر ہو تو اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدث اصغر کے اندر انسان پر وضو واجب ہوتا ہے، حدث اکبر کی صورت کے اندر صرف وضو نہیں پھر غسل بھی واجب ہو جائے گا۔ تو انسان بے وضو ہو تو پھر اس پر وضو واجب ہوتا ہے، اگر اس کا پہلے سے ہی وضو ہے تو پھر وضو واجب نہیں ہے۔ وضو پر وضو کرنا یہ ایک ویسے مستحب عمل ہے، کرنے کا ثواب ہے۔ ایک انسان جیسا کہ نماز پڑھی وضو ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ابھی اس کا وضو پر ڈال ہے تو اب اس پر وضو واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، کیونکہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت جو بات ہے۔ حضور ہر نماز کے لیے الگ وضو فرمایا کرتے تھے۔ وعدم الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا نہ ہونا، حیض اور نفاس ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر ایک عورتوں کے حیض کا خون اور نفاس کا خون، تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان صورتوں کے اندر غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل کرے گا تو پھر کیونکہ وہ یہ حدث اکبر کی صورتیں ہیں، حدث اصغر کی یہ صورت نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں نہ ہوں تو پھر اس پر وضو جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اگر یہ دونوں پائی جائے گی تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا، وضو نہیں رہے گا۔ وضیق الوقت، وقت کا تنگ ہونا یہ بھی شرط ہے، وقت کی تنگی جو ہے اس کے لیے لازم ہے۔ اگر وقت کا وسیع ہونا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن وقت تنگ ہو جیسے وقت تنگ ہوتا جائے گا نا یہ شرط کی تنگ ہوتی جائے گی، جتنا وقت تنگ ہوتا جائے گا۔ نماز 7 بجے کا 10 منٹ پڑھتی شروع ہوئی تو اس وقت وضو کری جو اس کی وسعت تھی کرنے کی وہ وسیع تھی، جب ٹائم کم ہوتا جائے گا یہ شرط کی تنگ ہوتی جائے گی، تو وقت بالکل تنگ ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے وضو جو ہے وہ واجب ہی ہوگا، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا ہے کہ نماز ایسی ہے جس کے پیچھے قضا کوئی نہیں ہے، اب فرض نماز ہے مگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کی قضا ہے، صورت یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے، ٹائم 2 منٹ باقی رہتے ہیں، یا تو وضو کرے یا نماز پڑھے، وضو کرے گا تو ٹائم ختم ہوتا ہے اور وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں وہ وضو ہی کرے گا، اس لیے کہ اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بعد میں قضا کر لے گا۔ لیکن ایک ایسی صورت ہے جنازہ ہے، جنازے پر پہنچا اس کے لیے وضو ضروری تھا، لازم تھا، اب اگر یہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جنازہ نکل جائے گا، اور اگر وضو کے بغیر آتا ہے تو پھر ویسے وہ نماز نہیں ہوتی، اس صورت کو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیزی سے تیمم کر لے، تیمم کر کے وہ نماز جنازہ کے ساتھ مل جائے، اس کا جنازہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ وقت کی تنگی جو یہ بھی اس کے لیے شرط ذکر کی گئی، یہ اس کی 8 شرطیں ہیں، یہ شرطیں پائی جائیں گی تو انسان کا وضو اس پر لازم ہوگا، واجب ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا۔ اب آگے 3 شرطیں اس بات کی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شرطیں صحیح کیسے ہوگی، وہ شرط صحت ہی، یہ شرطیں صحیح ہونے کی بھی 3 شرطیں ہیں، یہ جتنی 8 شرطیں ہیں ان کی صحت کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ عموم البشرۃ بالماء الطہور، کہ پانی کا پورے جسم پر بہہ جانا، میں نے جو کل بھی ذکر کیا، پانی کا بہہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو جائیں، مسا نہیں ہوگا، مسا آدمی نہ کر کے پھینک دو، یہ مسا اس سے وضو نہیں ہوگا، پانی کا بہانا ضروری ہے ان اعضاء پر جو جن اعضاء کو وضو کے اندر دھونا لازم اور ضروری ہے، تو یہ 4 فرائض جو ہے ان 4 صورتوں کے اندر یہ لازم ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث، ایسی چیز کہ جو منافی ہو، یعنی وضو کے حوالے سے وہ حیض ہے، وہ نفاس ہے، وہ حدث ہے، ان چیزوں کا منقطع کرنا، ان کو دور کرنا، یہ دور ہوں گی تو شرط صحیح ہوگی، شرط صحیح ہوگی تو وضو ٹھیک ہوگا۔ اور تیسری شرط وزوال ما یمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشبح، ایسی چیز کہ جو پانی کو جلد تک پہنچنے کے لیے مانع ہو، اس چیز کا دور کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جیسے کہ موم ہوتی ہے یا چربی ہوتی ہے، چربی جسم پر لگی ہو نا تو وہ پانی کو نیچے نہیں جانے دے گی، موم اور شاپر وہ بڑا ہو تو وہ پانی کو نیچے نہیں جانے دے گا۔ اس صورت کے اندر جدید مسائل کے اعتبار سے عورتوں کی نیل پالش یہ پانی کو نیچے نہیں جانے دے گی، اگر نیل پالش عورتوں نے اپنے ناخنوں پر لگائی ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر وہ وضو کرتی ہے تو ان کا وضو نہیں ہے، اس لیے کہ اس جلد تک پانی نہیں پہنچا، پانی کا پہنچنا شرط کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اور شرط صحیح ہوگی تو وضو صحیح ہوگا، وغیرہ وضو نہیں صحیح ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیز کے جو جسم کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، ایسا کوئی اس نے پٹی باندھ رکھی ہے یا کوئی ایسی ہے جو پانی کے اندر رکاوٹ ہے، لیکن اس کے اندر سے کوئی زخم ہو، پریشانی ہو، اس کا عارضہ ہو، اور اس عارضے کے تناظر کے اندر اس نے کوئی جسم پر چیز باندھی ہوئی ہے تو
تو یہ اس کا شرعی عذر ہے اور اس عذر کے اندر وہ اس پر بسا کرنے کا شریعت اجازت دے رہی ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی عذر ہے نہیں ہے، ایسے ہی اس نے کوئی چیزیں باندھ رکھی ہیں، یا عام طور پر ہمارے جو نوجوان نسل آج پیدا ہو رہی ہے طرح طرح کے جسم پر چیزیں لگا رہی ہیں، اور کئی ایسے چیزیں ہیں کہ جو پانی کے لیے مانع ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، اور پانی کا پہنچنا یہ لازم ہے، پانی نہ پہنچا تو اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور ہماری چھوٹی سی غلطی سے 50 سال کی نمازیں، 40 سال کی نمازیں، 30 سال کی نمازیں، 10 سال کی نمازیں رائے گاہ چلی جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم خود کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، لیکن اس چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس ہمیں نہ صرف ان مسائل کو سیکھنے کی بلکہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین مدین سے ہم سب کو سچی محبت و مودت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔